قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہ حدیث شریف جو آپ کو سنائی گئی ہے جامع صغیر کی روایت ہے، جس کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. تقریر کے وقت میں کوشش کیجیے کہ آنکھ بند نہ ہو اور نظر ادھر ادھر مت دیکھو، غور سے سنو. پھر یہ اس ذات گرامی کا کلام ہے جس پر روضہ مبارک پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ شعر پیش کیا ہے. بے حق کیوں جانے جہانت، اے اللہ صدقے میں اس ذات گرامی صلی اللہ تعالی وسلم کے میری دعاؤں کو قبول فرما جو سارے کائنات کی جان ہے. اگر وہ نہ پیدا ہوتے تو جہان بھی نہ ہوتا. بے حق کیوں جانے جہانت، صدقے میں اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی وہ جان ہے، اور جان نہ ہو تو کائنات مردہ ہو جاتی. اور فدائے روضہ شفت آسمانس، آپ کے روضہ مبارک عظیم الشان محدث ہیں. اس کی شرح بھی کئی جلدوں میں کی. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا، اس کی کیا شرح ہے. بعض لوگ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہماری صحت بہت ہی اعلیٰ ہو جائے اور ہم بہت مشتنڈے ہو جائیں. فرماتے ہیں اس کی دو شرح ہے، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. مراد یہاں صحت سے عافیت ہے، اور عافیت میں جسم بھی سلامت رہے اور بیماریوں سے، اور روح سلامت رہے گناہوں سے. جسم سلامت رہے بیماریوں سے اور روح سلامت رہے گناہوں سے، کیونکہ گناہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور روح کنٹرول افسر ہے جسم کا. جب کنٹرول افسر بیمار ہو جائے تو سمجھ لو پھر جسم کی خیریت نہیں ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے. اسی لیے دنیا رومانٹک کو آپ دیکھیں جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. آج کل ہمارے نوجوان بچے ادھر ادھر جب کوئی کہیں نظر پڑتی ہے یا پڑھاتے ہیں، کہیں پڑھتی ہے کہیں پڑھاتے ہیں، دونوں حرام ہے. پڑھنی جو ہے وہ مضرت سے خالی نہیں. کوشش کرو کہ پڑھے بھی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس قدر زیادہ اوریانی اور بے پردگی ہے کہ پڑھتے پڑھتے چینک کی چینک آپ پی لیں گے کثرت اوریانی کی وجہ سے. اس لیے عدم قصد نظر کافی نہیں ہے. آپ کا شہر میں نکلنا عدم قصد نظر کی دیکھنا نہیں ہے، نہ دیکھنے کا ارادہ ہے. نہ دیکھنے کا ارادہ جب کرو گے تب بچو گے، اور اگر دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو دیکھنے کا ارادہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اگر دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو دیکھنے کے ارادہ ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی. ابھی کرنٹ نہیں ہے مگر پاور ہاؤس سے کرنٹ آ سکتا ہے. لہذا نہ دیکھنے کا ارادہ کر کے نکلو. کوشش کرو باوضو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرو کہ اے خدا جان دے دیں گے، ہم جا رہے ہیں شہر، لیکن آپ کو ناراض کر کے حرام لذت لے کر کمینے پن اور بے وفائی کا ثبوت نہیں کریں گے. ارادہ کرو اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے اس ارادے پر قائم رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر حکم کیوں نازل کرتا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اس لیے ایسے موقع پر انشاءاللہ نہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا. اگر کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم بدنظری کریں؟ گناہ کے لیے موقع پر انشاءاللہ کہنا یہ دھوکے بازی ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے. یہ کہو کہ اللہ میرا ارادہ کمزور ہے، آپ اس ارادے کو اپنی خزانے طاقت سے طاقت دے دیں اور میرے ارادے کو مراد آباد کر دیں. استقامت ہماری استعانت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ سے استعانت تو مانگو، مگر مشائخ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ نہ کہو کہ ہم زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم شراب نہیں پئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے ہمارے شراب پئیں، پھر انشاءاللہ یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ اس کے معنی تو یہ ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے جب ہم شراب پیتے ہیں، اللہ چاہتا ہے زنا کرنا تب ہم زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ.
اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہو ایاک نعبد، ہم آپ کی بندگی کا عہد و پیمان کرتے ہیں، مگر ایاک نستعین، ہماری عبادت کا ہر لمحہ آپ کی استعانت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ نے جو سکھایا اسی پر قائم رہو، بس آگے مت بڑھو۔ اللہ نے سکھایا ایاک نعبد کا عہد کرو کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی بندگی بجا لائیں گے، آپ کی بندگی کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ہماری عبادت پر قائم رہنا اور استقامت ایاک نستعین پر ہے۔ آپ ہی نے سکھایا کہ اللہ ہم تیرے ہی مدد مانگتے ہیں دین پر قائم رہنے کی، تو ہماری عبادت محتاج استعانت تو ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہم نے عہد و پیمان تو کیا، مگر عہد تو کیوں کوہ ثابت برقرار، اے خدا تیرا عہد، تیرا پیمان، تیرا ارادہ مثل پہاڑ کے قائم ہے، اور عہد ماں بشکست 100 باروں ہزار، ہمارے عہد تو ہزاروں بار ٹوٹ چکے ہیں۔ اپنی عہد کی کمزوری تو بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زاری سے ملتا ہے، زور سے نہیں ملتا، اللہ طاقت سے نہیں ملتا، اللہ آہوزاری سے ملتا ہے، اشک باری سے ملتا ہے، بے قراری سے ملتا ہے۔ تو صحت کے معنی یہاں بعض محدثین نے عافیت کا ترجمہ کیا کہ کیا مطلب جسم سلامت رہے ہر بیماری سے، کینسر سے، گردے بیکار ہونے سے، تمام خطرناک بیماریوں سے، اور روح محفوظ رہے، سلامت رہے گناہوں سے، عافیت۔ اور علامہ عبد الرؤف مناوی نے کہا، فرمایا کہ صحت کے جو مانگا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہاں مراد ہے ذہاب المرض، مرض چلا جائے، مرض چلا جائے۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرح کی عطا فرمائی، جس نے مولانا علامہ عبد الرؤف مناوی کو بخشا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ اب بھی دینے پر قادر ہے۔ کسی کے لطف بے پایا نے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مبدأ فیاض و خزانہ تو اب بھی برس رہا ہے، لہذا میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 شرح عطا فرمائی کہ صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، مگر عطائے صحت بھی عطا فرما، مگر بقائے صحت بھی عطا فرما، اور ارتقاء صحت بھی عطا فرما کہ ہماری صحت ترقی پذیر رہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ گناہ سے بچنے کی جو نعمت آپ نے بخشی، اس کو آپ بقا بھی دیجیے اور ارتقاء بھی دیجیے کہ ہم تقویٰ میں ترقی کرتے رہیں۔ ایسی جسمانی صحت بھی ہماری عطا بھی کیجیے اور بقا بھی دیجیے، ایسا نہ ہو ظاہر ہو جائے، لیکن ارتقاء بھی دیجیے کہ آج ہماری جس سینٹی گریڈ میں ہماری آنکھیں کی روشنی ہے اور بڑھائیے اور طاقت دیجیے تاکہ ہم آپ پر فدا ہوتے رہیں۔ اپنی تمام ارتقائیہ قوت ارتقائیہ کے ساتھ آپ پر فدائیہ کا مقام حاصل کریں، اپنی قوت ارتقائیہ کے ساتھ مزہ ہے فدائیہ کا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانور تگڑا قربانی کرتا ہے اس کو فضیلت ہے یا نہیں، یا مریل جانور، تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ جوانی میں تو خوب مزہ لوٹ لے گناہوں کا، اور جب بڈھے ہو جائیں تو اللہ والے بن جائیں۔ آپ بڈھے جانور کی قربانی کی فضیلت کیسے ہوگی؟ آپ خود کہتے ہو کہ دیکھو بھائی، او نوکر، گوشت جوان بکرے کا لانا، بڈھے کا نہ لانا، اپنے لیے تو جانوروں کی بڑھاپی نہیں چاہتے ہو، اور تم انسان ہو کر اپنی بڑھاپی اللہ کو دینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی جوانی فدا کرو۔ جو کالے بال خدا پر فدا ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے، جوانی ان کی قائم رہے گی۔ سفید بال ہوں گے مگر بڑھاپا نہیں آئے گا، 70 ہوگا، 17 معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روح کو جولانی جو اللہ والا بنتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں، یہ بھی سمجھ لو، دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں بنا جب تک کسی اللہ والے کی قلم نہیں کھایا، دنیا میں کوئی دیسی عام لنگڑا عام نہیں بنا جب تک لنگڑے عام کی قلم نہ ملی ہو، لیکن دیسی دل اللہ والوں کے دل سے لنگڑا دل نہیں بنتے، وہ تگڑا دل بنتا ہے، ایسا تگڑا دل بنتا ہے کہ ان کی برکت سے ہزاروں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا استغفار و توبہ کو مساوی مت کرو اپنی استغفار و توبہ سے، ان کا لیتوبو اور ہے، عوام کا لیتوبو اور ہے۔ صحابہ کے شان میں ہے، دیکھو فتاو اللہ علیہم لیتوبو، اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں، تو کیا صحابہ کا لیتوبو اور ان کی توبہ کو ہماری توبہ پا سکتی ہے؟ مولانا رومی دیکھو 800 سال کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں در مناجاتم بے بھی خون جگر، اے خدا میرے استغفار و توبہ میں میرے جگر کا خون شامل ہے۔ عوام کی توبہ میں، خواص کی توبہ میں، توبہ کی قسمیں سن لو۔ نمبر 1 عوام کی توبہ، اور رجوع من المعصیت الی الطاعت، گناہ چھوڑ کر عبادت گزار ہو گئے، یہ عوام کی توبہ ہے۔ اور خاص بندوں کی توبہ کیا ہے؟ اور رجوع
من الغفلت الى الذکر، غفلت کی زندگی سے اب یاد اللہ کا ذکر اور تلاوت اور اشراق و اوابین میں لگ گئے، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے پھر جاری کر دیا۔ کبھی کبھی صوفی چھوڑ بھی دیتا ہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد یاد آتی ہے کہ ارے ہم نے اپنا مرشد کا بتایا وظیفہ چھوڑ دیا، توبہ توبہ، پھر شروع کرتے ہیں مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ۔ بتاؤ اس شعر کی فٹنگ کیسی ہوئی اس وقت؟ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم نہ تو کو توانائی دے گیا۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم نہ تو کو توانائی دے گیا۔ اور پھر خاص بندوں میں بھی اخص ہیں، دودھ سے مکھن، مکھن سے اب گھی نکال رہا ہوں، دودھ سے مکھن، مکھن سے اب گھی، یعنی عوام کی توبہ، پھر خواص کی توبہ، پھر اخص الخواص، اس خاص بندوں میں جو خاص ہیں ان کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، وہ اپنے قلب کو اللہ سے غائب نہیں ہونے دیتے، ذرا کی دیر سے کہیں ادھر ادھر دل چلا گیا تو دل کو پکڑ کر کے پھر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرا قلب و میرا قالب آپ پر فدا ہے، میرا دل اور میرا جسم آپ پر فدا ہے۔ دل کیسے جا سکتا ہے؟ دل کو ڈھونڈنا بھی اللہ والے جانتے ہیں۔ جس وادی میں کہیں بھاگا ہو دل، اس کی رفتار، دل کے بھاگنے کی رفتار سے ان کی پکڑنے کی رفتار تیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت روحانیت دیتا ہے جس سے دل کی رفتار فرار کی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب اس قلب کی رفتار سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو رفتار جستجو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو رفتار جستجو دیتا ہے اور وہ تلاش کر کے پھر اپنے قلب جاں کو حاضر کرتے ہیں کہ ہم کہیں آپ کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ تو علامہ عبدالرؤف مناوی فیض القدیر کے شارح، جامع صغیر کے شارح، اور شرح کا کیا نام ہے؟ فیض القدیر، اس کے مصنف علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ صحت سے مراد ذہاب المرض ہے کہ مرض چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ذہاب المرض کے ساتھ، ذہاب مرض تو عطائے صحت ہے، مگر اختر کے دل میں 2 نعمت اور آئی کہ بقائے صحت بھی مانگو اور ارتقاء صحت بھی مانگو، اور جسمانی اور روحانی دونوں، جسمانی اور روحانی ترقی بھی مانگو، روحانی عطائے صحت بھی ہو کہ تقویٰ پر استقامت ہو، مگر بقائے صحت بھی ہو کہ پھر گناہ سے کہیں ہماری روحانی صحت متاثر نہ ہو جائے، اور پھر ارتقاء سے روحانی صحت بھی مانگو کہ روزانہ آپ کے قرب کے مقامات ہماری روح طے کرتی رہے اور آپ کے بے نہایت غیر متناہی قرب کے درجات کو طے کرتی رہے۔ اب اس کے بعد یہ صحت کی شرح ہو گئی، پیر کو میں نے اتنی شرح نہیں بیان کی تھی۔ اب اس کے بعد ولی فتح، جس کی صحت اچھی ہوتی ہے، تگڑا آدمی ہوتا ہے، تو تگڑا جو ہوتا ہے وہ بگڑا بھی جلدی ہوتا ہے کیونکہ قوت کی جولانی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ صحت اعلیٰ عطا فرمائے وہ عفیف و پاک دامن رہے، کیونکہ صحت کی طاقت اس کو کہیں شاہ راہ استقامت سے الگ، شاہ راہ اولیاء سے الگ نہ پھینک دے، اور اپنی بیوی پر قناعت نہ کرے، ادھر ادھر نظر کی خرابی سے اپنے کو برباد نہ کر لے۔ یہ ایک ربط ہے کہ صحت کے بعد عفت کیوں مانگی، کہ صحت اور طاقت جب ہوتی ہے تو گناہ کے تقاضے بھی قوی ہوتے ہیں، گناہ کے تقاضے بقدر قوت صحت حاصل ہوتی۔ اب ایک آدمی چارپائی پر پڑا ہوا، سانس میں بے تنفس ہے اور بالکل مر رہا ہے، اٹھنا بھی نہیں ملتا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا غصہ بھی ہلکا ہوگا۔ اگر کسی سے کہے گا کہ ہم تم کو ایسا کریں گے تو جس پر غصہ کرے گا وہ کہے گا ارے میاں مر رہے ہو، کیا کر لو گے تم؟ لیکن تگڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کا غصہ بھی تگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے قوت غضبیہ کو بھی روکو اور قوت شہوانیہ کو بھی روکو، اگر مولا کو چاہتے ہو۔ غصہ بھی بے جا مت کرو اور شہوت کو بھی بے موقع استعمال مت کرو، ہر وقت اللہ کی مرضی سامنے ہو۔ دیکھو میرے شیخ سے ایک نوجوان پر غصہ ہو گیا، شیخ نے غصہ کر دیا، جاہل آدمی تھا ہل جوتنے والا، اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کی دیوبند کے لیے صدر مدرسی کے لیے منتخب کیا تھا کہ علمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت جس کو نصیب ہوئی ہو، اور جو 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے، 17 سال جن کے ساتھ اختر کو رہنے کا شرف اللہ نے بلا استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمایا۔
ہم آپ ایک منزل میں نہیں پڑھتے، میرا شیخ 7 منزل مناجات مقبول کے روزانہ پڑھتے تھے، اور زبانی قصیدے بردہ روزانہ، 8 تہجد کی نمازیں اور ذکر 12 تسبیح کا برابر، اور 2 رکعت پڑھ کے الگ الگ 2 رکعت پڑھتے تھے، وہی نہیں پڑھتے تھے، جگہ آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، آنسو گرا رہا ہوں 2 رکعت پڑھتے تھے الگ الگ۔ بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مقصود میں کہ الگ الگ نفل پڑھو تاکہ تعدد شواہد خیر، تمہاری بھلائی اور نیکی پر گواہوں کی تعداد بڑھ جائے، لکثرت تعدد شواہد علی الخیر۔ تو ایسے شخص کی بات کیا کہوں، بس میں نے زندگی میں کسی کو اتنا عاشقانہ عبادت کمن و کیفن نہیں پایا، نہ کمیت کہ 8 گھنٹے عبادت کرے۔ پہلوان تھے، حضرت کا سینہ فرمایا کہ میرا سینہ اتنا تھا جوانی میں کہ 90 ڈگری ناک سے خط کھینچا جائے، ناک سے 90 ڈگری تو سینے سے لگ جاتا تھا، یعنی سینہ اتنا آگے تھا، لیکن ساری پہلوانی اللہ پر فدا کر کے عالم ربانی تھے وہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے مولا کریم، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت کو میں نے دیکھا کہ جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آخرت کی زمین پر چل رہے ہیں، اور حقیق الامت کو لکھا بھی کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ تو حقیق الامت نے لکھا اس زمانے کا یہ شخص صدیق ہے جس کے ساتھ اختر کو 17 سال کی دولت رہنے کی نصیب ہوئی۔ اللہ والوں کی دعائیں، ان کی خدمت اور ان کی نظر عنایت رائے گا نہیں جاتی۔ آج اسی کی برکت ہے جو آپ لوگ یہاں جمع ہو۔ مجھے اللہ والوں نے پیار سے دیکھا ہے، اس لیے آپ پیار سے دیکھتے ہو۔ آپ آتے نہیں ہو، بھیجے جاتے ہو۔ آپ ہر شخص آنے والا کہہ سکتا ہے میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ میر صاحب ماشاءاللہ کیا میں بیان کرنے والا تھا؟ حضرت کا نام کیوں لیا؟ ہاں، حضرت کو ایک نوجوان، حضرت نے خود فرمایا کہ اس کے غصے کے بعد میں کانپنے لگا، قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس جاہل اور غیر عالم ہل جوتنے والے نوجوان کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تم نے ڈانٹ دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت اپنے خانقاہ سے نکلے، 1 میل پر اس کا گھر تھا، شدنی پور نام تھا اس کا۔ یہ سب گاؤں میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا۔ حضرت تشریف لے گئے اور پریشانی میں اللہ کے خوف سے راستہ بھول گئے، یہاں تک کہ ارہر کے کھیتوں میں گھستے ہوئے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور کہا بھائی اے نوجوان لڑکے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ڈانٹ لیا۔ اس نے کہا حضور آپ تو میرے دادا کے برابر ہیں اور عالم ربانی ہیں، میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں ایک ہلجتا جاہل آدمی ہوں، آپ مجھے اتنے بڑے شخص ہو کر مجھ سے معافی۔ فرمایا کہ میں بڑا تم مجھے سمجھتے ہو، قیامت کے دن نہیں معلوم کہ عبدالغنی کا کیا حال ہوا، لہٰذا جب تک معافی نہیں دوں گے ہٹوں گا نہیں۔ یا پھر اس کو کہنا پڑا کہ اچھا حضرت جب آپ کو اسی میں خوشی ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو نزول اور مٹانے کا انعام اسی رات کو ملا، اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی، یہ ہے اپنے نفس کے مٹانے کا انعام۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، اس میں کشتی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے علی تم عبدالغنی کی جو کشتی پیچھے آ رہی ہے اس کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ میرے شیخ شاعر نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں پیش کیا۔ کیا شعر ہے؟ قلب مستر کی تسلی کے لیے، قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو۔ قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو۔ سامعین سے میں کہتا ہوں کہ نظر نیچی مت کرو، سر مت جھکاؤ، مقرر کی طرف متوجہ رہو۔ آپ کی نظر کی برکت سے قلب پر مضامین آتے ہیں۔ سب لوگ آنکھ بند کر لو گے، 1000 نابینا بیٹھے ہوں، پھر تقریر کرا کے دیکھو۔ آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں۔ میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں۔
آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ بہت سی باتیں آنکھوں سے سمجھی جاتی ہیں، اس لیے صحابہ کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پاک کوئی لغت سے نہیں سمجھ سکتا۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کہا، اور کان یوں کر دیتا ہے، دیکھو کان یوں، تو معلوم ہے اس نے سنا نہیں، دوبارہ سننا چاہتا ہے۔ اور ایک شخص نے سینہ تان کر آنکھیں لال کر کے کہا کیا کہا تم نے، اور ہاتھ یوں کر لیا، تو معلوم ہوا یہ غصے کی حالت میں ہے۔ اس کیا کہا کے معنی اور ہیں، اور اس کا کیا کہا کے معنی اور ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے صحابہ کا مقام کوئی لے سکتا ہے؟ کیونکہ ارشاد نبوی کے وقت میں صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا کہ الفاظ کے وقت میں کیا حیت تھی آپ کی۔ اس لیے حیت متکلم اور حیت مقرر اور حیت متکلم سے مفاہیم کی تعین ہوتی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ جس ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ لغت سے کیا تفسیر کرے گا، جھوٹا اور کذاب ہے سب۔ صحابہ کی سے جو سمجھا، حضرات صحابہ نے جو سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت تک بوقت تفسیر و بوقت حدیث، اسی سے کہ ہم لوگ غلام بن کر سیکھ سکتے ہیں صحیح دین اور مقبول دین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے۔ تو صحت کے مضمون شرح سن لیا، اور صحت کے بعد عفت کا دو ربط ہے کہ جو صحت مند ہوتا ہے اس کی عفت مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے عفت کو مانگا کہ اللہ جس کو آپ اعلیٰ درجے کی تندرستی دیجیے اسے اعلیٰ درجے کا تقویٰ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ کمال قوت صحت سے کمال گناہ معاشیت میں نہ مشغول ہو جائے۔ اور نمبر دو کہ جو عفیف ہوتا ہے، ابھی دوسرا ربط سنیے، اس ربط کو عکس کر رہا ہوں کہ جو عفیف ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے۔ صحت مند کو عفت کی ضرورت ہے، اور عفت سبب صحت ہے۔ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں ان کی صحت اکثریت اعلیٰ درجے کی رہتی ہے، عفت سے صحت رہتی ہے۔ زانی و بدکار اور شرابیوں کی صحت، ہرونچیوں کی صحت دیکھ لو کیسی ہے، سوکھے رہتے ہی نہیں۔ میں نے خود دیکھا آنکھوں سے، ایک ہرونچی بھاگا جا رہا تھا اور پولیس دوڑ رہی تھی، بڑے بڑے بال سوکھے ہڈا نکلے ہوئے، آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی۔ ہر نافرمانی سے صحت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ صحت تابع روح کی ہے، روح کنٹرول افسر ہے، اور فرما برداری سے اور تقویٰ سے روح قوی رہتی ہے، جس سے اس کے سارے صوبوں میں اپوزیشن میں بغاوت نہیں ہوتی۔ وفاق اور سینٹرل گورنمنٹ جس کا مضبوط ہے، جب وفاق و مرکز اور سینٹرل گورنمنٹ اور راجدھانی اور دارالسلطنت قوی ہوتا ہے تو سارے صوبوں میں امن رہتا ہے۔ تو فرما برداری اور تقویٰ کی برکت سے روح قوی رہتی ہے، جس کی آنکھوں کے صوبے میں، کان کے صوبے میں، سارے اعضاء کے صوبے میں بغاوت نہیں ہوتی، اور سکون سے رہتے ہیں، اپوزیشن سر نہیں اٹھاتے۔ جب مرکز قوی ہوتا ہے، قلب میں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اس بازی کو فلسفیانہ تقریر کہتا ہوں کہ اگر کسی معشوق یا معشوقہ سے دل لگا لیا تو اس کا بھی 4 اپوزیشن تمہارے سر پر چڑھ جائے گا۔ آپ انسان کہتا ہے کہ ارے آپ میرے سر آنکھوں پر ہیں، اے میرے معشوق یا معشوقہ میرے الراس والعین میرے سر آنکھوں پر بیٹھ جا، تو وہ اپوزیشن خود بخود لگ جاتے ہیں عاشقوں پر۔ تو 4 اپنا اپوزیشن، 4 معشوقوں کا، تو اپوزیشن کی تعداد ڈبل ہوئی اور روح نافرمانی سے کمزور ہو گئی، تو کنٹرول افسر جو ہے کمزور ہو گیا، تو کیا حالت ہوگا؟ ساری زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا پریشان رہے گا۔ یہ فلسفیانہ تقریر ہے، کسی کتاب میں شاید ہی پاؤ گے۔ یہ طبی تقریر ہے چونکہ اکثر طبیب بھی ہے۔ اپوزیشن کی تعداد بڑھنے سے مرکز پریشان رہتا ہے کہ نہیں، اور خاص کر وہ مرکز جو کمزور بھی ہو، نافرمانی سے روح کمزور ہو گئی۔ یہ ہے وجہ رومانٹک دنیا کی خودکشی اور پریشان رہنے کی۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اور دیکھیے صحت کو تعلق ہے اب عفت سے، جو پاک دامن گناہوں سے بچتا ہے، زنا بدکاری سے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ لیکن صحت اچھی رہتی ہے تو تقاضائے معاشیت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے عفت مانگا۔ مگر یہاں عفیف کی معنی دونوں ہیں، دونوں طرف سے سمجھو کہ صحت کی والے اہل صحت کو پاک دامن ہونا ضروری ہے، اس لیے خدا سے عفت مانگو، اور جو عفیف ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے، اس لیے بھی عفت مانگو تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے۔ دونوں دو طرفہ تلوار چلی یا نہیں؟ اس کا نام، اس تلوار کا نام، اس تقریر کا نام کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار۔ 2 دھاری تلوار،
صحت کے بعد عفت ضروری، اور عفت کی برکت سے صحت کا حصول ضروری ہوتا ہے۔ جو پاک دامن ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو اپنی عفت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ تدبیر میں بھی چوکس رہنا چاہیے کہ اپنی۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی فتح کے بعد والامانتا، اور ہمیں امانت بھی عطا فرمائیے۔ امانت کو صحت سے کیا رابطہ ہے؟ امانت کو عفت سے رابطہ ہے، کیوں؟ آنکھیں امین ہوں گی اور دل امانت دار ہوگا، دل میں گندے خیالات نہ آئیں گے تو پاک دامن رہے گا نہیں۔ جتنے لوگ آنکھوں کے کچے ہوتے ہیں وہی راہ حق میں بچے ہو جاتے ہیں اور کچے ہو جاتے ہیں۔ جو آنکھوں کے بیمار اور دل کے گندے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں کچے ہو جاتے ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں، بالغ نہیں ہوتے، ساری زندگی ایسے ہی نابالغ مر جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو بالغ منزل بنائے وہ یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اے خدا جس طرح سے بعد از ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں بالغ منزل فرمایا تو اب نابالغ منزل نہ کیجیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا کا یہ ترجمہ عاشقانہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو نعمت عدم ازاغت سے مشرف فرمائیے، نعمت عدم ازاغت سے، یعنی دل ہمارا ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو بالغ منزل فرمایا، ہدایت میں ارات الطریق بھی دیا اور ایصال المطلوب بھی عطا فرمایا، صاحب منزل بنایا، بالغ منزل بنایا، عارف منزل بنایا، واصل منزل بنایا۔ اس کے بعد اب نابالغ منزل نہ کیجیے گا کہ کسی گناہ سے پھر ہم دوبارہ بالغ ہو کے پھر نابالغ ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ سے پھینک دیے جائیں۔ یار شبرا روز مہجوری مدے، رات کے دوستوں کو دن کی جدائی کا نہ دکھائیے۔ تو صحت کے لیے عفت ضروری، اور عفت کے لیے پاک دامن رہنے کے لیے، زنا بدکاری سے بچنے کے لیے امانت ضروری ہے۔ آنکھوں کے امین رہیے اور قلب کے بھی امین رہیے، دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، کیونکہ کبھی آنکھ خراب ہوتی ہے تب دل گندا ہوتا ہے، اور کبھی دل گندا ہوتا ہے پھر آنکھ خراب ہوتی ہے۔ دل میں گندے خیالات آئے پھر گھر سے نکلا قلو پترا لگا کر کہ چلو دیکھیں آج حسینوں کو، تو آنکھوں کی خیانت کبھی پہلے ہوتی ہے تب دل خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی دل پہلے براہ راست اٹیک کرتا ہے، شیطان کیپٹل پر حملہ کرتا ہے۔ یہ تو بارڈر ہے، بعض لوگوں کی بارڈر بچی ہوئی ہے، مگر کیپٹل پر حملہ کر دیا شیطان نے، دل میں گندے گندے خیالات، پرانے گناہوں کو یاد دلا دیا کہ اب تو یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کو پرانا گناہ یاد دلاؤ اس صوفی کو، تاکہ پھر یہ دل جب خراب ہو جائے گا کیپٹل تب اس کا بارڈر خود خراب ہو جائے گا، یہ بارڈر کراس کرے گا پھر حسینوں کو تلاش کرے گا۔ تو دونوں معنی ہیں اس کے امانت کے معنی کہ امانت کی برکت سے آپ خیانت سے بچے رہو گے، عفیف رہو گے، اور عفیف کی برکت سے صحت مند رہو گے۔ یہ ترتیب دیکھیے، اللہ من رسول کا صحت والعفت، اور پاک دامن وہی ہوگا والامانت ہے خدا ہماری آنکھوں کو دل کو امانت عطا فرما تاکہ ہماری نظریں خراب نہ ہوں جس سے ہمارا دل خراب نہ ہو، اور ہمارا دل خراب نہ ہو جس سے ہماری آنکھیں خراب ہوں۔ لیکن امانت دار کون رہتا ہے؟ وہ حسن الخلق، جس کے اخلاق حسین ہوتے ہیں، اور اخلاق حسن کی تعریف کیا ہے کہ مدارات الخلق ما مراعات الحق، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھی نہ توڑے۔ بیوی کہتی ہے ٹیلی ویژن لاؤ، اب اس کا دل توڑ دو، اللہ کا قانون مت توڑو، مگر 10,000 روپے کا اگر ٹی وی ملتا ہے تو اس کو 15,000 روپیہ دے دو اگر اللہ نے دیا ہے کہ لو صوفے وفے خرید لو، قالین لے لو، یا اپنی بیٹی کے لیے کچھ زیورات خرید لو، تاکہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ امیر الکناجیس، کنجوسوں کا سردار ہے۔ کناجیس کنجوس کی جمع ہے، اور امیر مانے رئیس، رئیس الکناجیس، یعنی کنجوس تو ہے مگر کنجوسوں کا رئیس ہے، سردار ہے۔ یہاں رئیس کا لفظ کتنا عمدہ فٹنگ کی ہے تاکہ اس کو اپنی توہین بھی نہ معلوم ہو، رئیس تو ہے، رئیس الکناجیس، کنجوسوں کا رئیس و سردار ہے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ اگر بیوی کی فرمائش کوئی ہو نافرمانی کی بھی تو ایک دم سے پستول مت مارو، اس کو اتنا اس کا متبادل دے دو۔ بچے اگر کھلونا مانگتے ہیں جاندار، تصویر حرام، تو ریل گاڑی اور ہوائی جہاز لا کے دو، اس سے زیادہ قیمتی، تاکہ وہ متبادل پا کر زیادہ شور و غل نہ کریں۔ اور ان کو کلفٹن بھی لے جاؤ، دکھاؤ، ہکس بے بھی دکھاؤ، سمندر وغیرہ میں بھی دکھاؤ۔ اگر وہ کہتے ہوں کہ جو سفاری پارک میں گھوڑے اور شیر بنے ہیں ان کے اوپر مجھے بیٹھا لو، بچے کہیں تو ان سے کہو کہ ابھی چلو گاڑی پر بیٹھو، وہ لے جاؤ سمندر کے کنارے، اونٹ پر بیٹھا لو، اونٹ پر سنت ادا ہو جائے گی صحابہ کی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے یا نہیں، صحابہ اونٹ پر بیٹھے تو سنت صحابہ وہاں ادا کراؤ، یہاں شیر اور گھوڑے پر بیٹھا کر گناہ سے بچاؤ، بچوں کو بھی وہاں لے جاؤ۔ اور اونٹ بڑے سجے سجائے ملتے ہیں آج کل،
خوب ان کو پھول وول اور پہنائے گردن پر، اور تینوں میاں بیوی بچے سب بیٹھ جاؤ اسی پر، اور سب سنت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرو۔ ہر چیز کا بدل ہے، مطلب دین پھیلاؤ حکیمانہ انداز سے، دین کو اتنا شدید بھیانک خوفناک مت دکھاؤ کہ جو ملا ہوا وہ پستول باز ہو جاتا ہے، ہر وقت پستول دکھاتا ہے۔ تول تال کی بات کرو، پستول مت مارو، پہلے باتوں کو تولو کہ کس طرح اس کو ہدایت ہو، نہ سمجھ میں آئے تو بزرگوں سے مشورہ کرو۔ سلامت رکھے بولا بات سلامت رہو، بات کرامت رہو، قیامت رہو۔ بل امانتا کے بعد حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ جو مخلوق پر احسان کرے مگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے۔ مدارات الخلق مع مراعات الحق، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اور قوانین کی رعایت کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ 10,000 کی ٹیلی ویژن VCR وہ 20,000 دو، 15,000 دو اگر اللہ نے دیا ہوا، اور اگر 10,000 بھی نہیں ہے، مان لو مسکین ہے نہیں دے سکتا، تو ہیئر آئل اس کی کھوپڑی پر لے جا کر تو خود مت لگاؤ، اس سے تو لگا لے، کیونکہ خادمانہ رکھو گے تو اور سر پر چڑھ جائے گی، اگر خادمانہ طور پر رہو گے تو اس سے کہو یہ ہیئر آئل لگاؤ، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ VCR ٹیلی ویژن اللہ کو غضب مت خرید، اپنا دماغ صحیح کر، بڑی طاقت کو ناراض کر کے نہ تو چین سے رہے گی، نہ ہم، نہ تیرے بچے آرام سے رہیں گے۔ کیا چاہتی ہے کہ میرے گھر میں عذاب نازل ہو جائے اللہ کی نافرمانی سے؟ اور میٹھی بولی بولو، اور کچھ لڈو وڈو بھی منہ میں ڈالو تاکہ اگر کڑوئی بات نکالے تو میٹھی میٹھی نکلے۔ جتنا ہو سکے اتنا تو کرو۔ اگر 10,000 نہیں دے سکتے ہو صوفے اور اس کی قالین کے لیے تو کم سے کم کچھ لڈو ایک آدھ ملا احمد کے یہاں سے کہیں سے حلوہ سوہان وغیرہ لے آؤ، کچھ تو کھلاؤ پلاؤ میاں۔ ایسے سوکھا ساکھا دین نہیں پھیلتا، دین ہمیشہ اہل سخاوت اور اہل محبت سے پھیلا ہے۔ جتنے بزرگان دین سخی اور اہل محبت تھے ان سے دین زیادہ پھیلا ہے۔ میں نے ایک تبلیغی دوست کو دیکھا، مدینہ شریف کی گلی میں کھڑا ہوا، ایک پان لیے ہوئے۔ غلام رسول مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گیا، میرے پیر بھائی تھے۔ میں نے کہا تو آپ تو پان نہیں کھاتے ہو، مہمان ہو اور پان بھی نہیں کبھی کھاتے؟ کہنے لگے کہ میں تبلیغ میں مرکز میں لے جانا چاہتا ہوں ایک UP پان خور کو جو پان کھاتا ہے، اس کے منہ میں پہلے پان ڈالوں گا، جب وہ پھر ہم سے وہ کچھ مانوس ہو جائے گا اور دل اس کا نرم ہو جائے گا ایک پان کھلانے سے، پھر کہوں گا چل تبلیغی مرکز میں۔ امانت کے بعد کیا ہے؟ حسن اخلاق کا سن لیا آپ نے کہ مخلوق پر اتنا احسان حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، مخلوق کا دل اتنا خوش کرنا حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کو خوش کرو۔ اس لیے یہ عبارت ملا علی قاری کی ہے، یاد کر لو، مدارات الخلق مع مراعات الحق، اللہ کے قانون کی عظمت کا رعایت کرتے ہوئے جتنا ہو سکے مخلوق پر احسان کرو۔ آگے کیا ہے؟ والرضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو تو انشاءاللہ اخلاق بھی اچھے رہیں گے، بیوی پر غصہ نہیں آئے گا کہ کہاں سے قسمت میں لکھی تھی۔ یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمارے ساتھ رشتہ کیا، اس کے ساتھ راضی رہو۔ کوئی اس سے بہتر مل جائے تو یہی کہہ دو کہ ساری دنیا کی حرام کی بریانی سے میری حلال کی بریانی بہتر ہے، بلکہ چٹنی روٹی بہتر ہے۔ اور رضا بالقدر، روزی جتنی ہو اپنے بھائیوں پر رشک اور حسد مت کرو کہ میں 10,000 کماتا ہوں اس کو 1,00,000 ملتا ہے۔ بھائیوں پر حسد مت کرو، دعا دو کہ اللہ اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی برکت دے، یہ نہیں کہ اللہ اس کا چھین لے اور سب مجھے دے دے۔ اگر اس کے 7 لڑکے ہیں تمہارے 3 ہیں تو اللہ سے اولاد مانگو، حسد سے کچھ فائدہ نہیں، حسد سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ میرے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، اللہ ہی تو دے رہا ہے اس کو تمہارے بھائی کو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں۔ یہ کیا بات ہے کہ مل رہے ہو، آپ نے خود بول دیا، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ میں تو یہاں تک پہنچا تھا کفے افسوس تم کیوں، اور مل رہے ہو آپ لوگ بول رہے ہو، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ بعض لوگوں نے کفے افسوس تم کیوں پھر یوں کر دیا، اشارے میں بتا دیا کہ کیوں مل رہے ہو، بس حدیث کی شرح ہو گئی۔ یہ اتنی باتیں جس کو اللہ تعالیٰ
اللہم انی اسألک صحت، صحت عطا ہو، عفیف ہو، پاک دامن رہے، اور امانت آنکھوں کی اور دل کی امانت رہے، خیانت نہ ہو، اور حسن اخلاق رہے، کہ مخلوق اللہ کی محبت اتنی غالب رہے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، لیکن مخلوق کی ناخوشی کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کرو۔ اگر براؤن رنگ، اگر داڑھی رکھنے سے وہ خفا ہو رہی ہے تو براؤن کلر لگاؤ، چاہے چھوٹے چھوٹے ابھی نکلے ہوں، ذرا بھی سفیدی اس کو نظر نہ آئے، کیونکہ یہ سفیدی اس کے لیے کالا ہے، اس کی دال میں کالا ہو جاتا ہے، فوراً براؤن کلر لگاؤ۔ براؤن جائز ہے، مہندی بھی جائز ہے، مگر مہندی میں آج کل لوگ براؤن کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر سیاہی نہ ہو۔ سیاہ خضاب جو لگائے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا، کالا خضاب کو حرام کیا شریعت نے۔ چند روز دنیا مت دیکھو، میں تو کہتا مومن وہ ہے جو ایک ساتھ بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا خوش رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنے مالک کو ہر سانس خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کو خوش رکھنے کی ضمانت اور کفالت قبول فرماتا ہے۔ ایسی خوشی دے گا، بے مثل خوشی ہوگی، چٹائیوں پر سلطنت کا مزہ پاؤ گے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا۔ اپنی خوشیوں کا خون کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں بے مثل خوشی ڈالے گا۔ جو رش کے ہفتے قدیم ہوگا، رش کے سلاطین تخت و تاج ہوگا، رش کے تخت و تاج سلاطین ہوگا، اور رش کے روشنی شمس و قمر ہوگا، اور رش کے لیلائے کائنات ہوگا، اور رش کے مجانین عالم ہوگا، اور رش کے بریانی اور رس ملائی ہوگا۔ دیکھو بریانی اور رس ملائی میں نے سوچ کے نہیں بولا، نمکین میں اعلیٰ درجے کی چیز بریانی ہے اور مٹھائی میں اعلیٰ درجے کی چیز رس ملائی ہے، دو چیز میں نے اعلیٰ پیش کیا، خود بخود زبان سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب تو یقین آئے گا کہ میں خود نہیں بولتا ہوں، بلایا جاتا ہے۔ جو رس کے رس ملائی اور بریانی، میٹھی اور نمکین میں اعلیٰ دونوں چیزیں، اور کیا کہوں، بس اللہ تعالیٰ لغت ختم ہے۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یقین کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک اختر کو، میری اولاد کو، میری ذریات کو تا قیامت علماء ربانین بنائے، اور تا قیامت آپ سب کو اور آپ کی خاندان و ذریات کو بھی اللہ تعالیٰ خط آخری اولیاء صدیقین کا نصیب فرمائے، کیونکہ ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام یہی ہے۔ اس سے کم میں جو مرے گا ظالم، سن لو پھر ادھر میری طرف دیکھو، اس سے کم ولایت صدیقیت سے کم میں جو موت آئے گی جس کو، اس کو ساری پچھتانا پڑے گا کہ کاش تھوڑی سی ہمت اور کرتے تو ہم آخری خط چھو لیتے۔ ہمت سے کام لو، مرنے کے بعد تو گناہ چھوڑو گے، لیکن مرنے کے بعد گناہ چھوڑنے کا اجر نہیں ہے۔ مردہ قبول نہیں کرتا، اللہ زندہ قبول کرتا ہے، ہماری حیات چاہتا ہے، ہمیں موت کے بعد ہماری لاش نہیں مانگتا۔ وہ اگر لاش مانگتا تو زمین کے نیچے دفن نہ کرواتا۔ لہذا جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ، آج ہی ارادہ کر لو کہ آج سے ہم ہر لمحے حیات، زندگی کی ہر سانس اپنے مالک کی رضا خوشیوں پر فدا کریں گے، اور ایک لمحہ اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کریں گے، نہ رسید کریں گے، نہ کشید کریں گے، نہ دید و شنید کریں گے۔ بس ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ سنت صحابہ ہے، یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے میرے نبی کے صدقے میں ان کی قوت ارادیہ دیکھو، ہر وقت مجھے اپنا مراد رکھتے ہیں اور مراد رکھنے کا آئندہ بھی ارادہ رکھتے ہیں، لہذا قوت ارادیہ کی برکت سے صحابہ اولیاء اللہ ہو گئے۔ آپ لوگ بھی قوت ارادیہ یریدون بن جائیے، ارادہ کر لو انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں۔ جو ان کا مرید ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے، مرید پہلے ہوتا ہے بندہ، تب اللہ تعالیٰ مراد اس کو بنا لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو اپنا مراد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنا مراد بناتے ہیں۔ ہم مراد بنائیں ہگنے موتنے والی لاشوں کو، جن سے ناک پر انگلی کیوں دیتے ہو؟ پھر وہاں کیوں نہیں چپٹتے؟ بولو، گندی ہوا خارج کر دے کوئی معشوق یا معشوقہ، یا دست آ جائے موشن، پھر وہاں سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں ناک پر انگلی رکھتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو وارے عرق گلاب اور وارے مشک زعفران؟ ارے ظالموں، رونا پڑے گا قبر میں۔ اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ ان گندی گراؤنڈ فلور کی گندے گٹر لائنوں میں کے پر اپنی ایمان کو اور اپنے مولا کی تعلق میں اللہ کو برباد مت کرو۔ بہت بڑے قیمتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور حلال پر راضی رکھے اور حرام سے بچنے کی توفیق اور جان کی بازی لگانے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک اس مشن کو آباد رکھے۔ چاہنا نہیں
غار کرو اہل نظر گرے غار کرو ایک تھانہ بھون ہے کراچی میں اہل نظر گرے غور کرو ایک تھانہ بھون ہے کراچی میں پھولوں کی مہک تاروں کی ضیا سورج کی کرن ہے کراچی میں اہل نظر گرے غور کرو ایک تھانہ بھون ہے کراچی میں یہاں علم کے دریا بہتے ہیں یہاں شیخ ہمارے رہتے ہیں یہاں علم کے دریا بہتے ہیں یہاں شیخ ہمارے رہتے ہیں بس ذکر خدا میں شیخ میرا دن رات مگن ہے کراچی میں بس ذکر خدا میں شیخ میرا دن رات مگن ہے کراچی میں اہل نظر گرے غور کرو ایک تھانہ بھون ہے کراچی میں حکمت کے خزانے لٹتے ہیں خوش قسمت جھولی بھرتے ہیں حکمت کے خزانے لٹتے ہیں خوش قسمت جھولی بھرتے ہیں دیکھو جو نگاہے بصیرت سے تو رات بھی دن ہے کراچی میں دیکھو جو نگاہے بصیرت سے تو رات بھی دن ہے کراچی میں یہاں طرز بیاں میں فصوح ہے بھرا سخن میں حکمت ہے یہاں طرز بیاں میں فصوح ہے بھرا یہاں رنگ سخن میں حکمت ہے ہر رنگ کی ہے مہکار عام ایک ایسا چامن ہے کراچی میں ہر رنگ کی ہے مہکار عام ایک ایسا چامن ہے کراچی
افریقہ ہو یا امریکہ، بنگال میں پاکستان میں بھی، افریقہ ہو یا امریکہ، بنگال میں پاکستان میں بھی، ایک روشنی جس کی پھیلی ہے وہ خود روشن ہے کراچی میں، ایک روشنی جس کی پھیلی ہے وہ خود روشن ہے کراچی میں، سائے میں ان کے آ جاؤ، ایک لطف نیا ہے جینے کا، سائے میں ان کے آ جاؤ، ایک لطف نیا ہے جینے کا، یہ قول غلط ہو جائے گا تو جینا کٹھن ہے کراچی میں، یہ قول غلط ہو جائے گا تو جینا کٹھن ہے کراچی میں، سائے میں ان کے آ جاؤ، ایک لطف نیا ہے جینے کا، یہ قول غلط ہو جائے گا تو جینا کٹھن ہے کراچی میں۔ پڑھتا ہے کہ تو پڑھ دے کیا پڑھا ہے نا، یہ قول غلط ہو جائے گا کہ جینا کٹھن ہے کراچی میں، سائے میں ان کے آ جاؤ، ایک لطف نیا ہے جینے کا، سائے میں ان کے آ جاؤ، ایک لطف نیا ہے جینے کا، یہ قول غلط ہو جائے گا کہ جینا کٹھن ہے کراچی میں، اہل نظر گرے غور کرو، ایک تھانہ بھون ہے کراچی میں، افسوس قریشی ہے تجھ پر، دریا کے کنارے پیاسا ہے، افسوس قریشی ہے تجھ پر، دریا کے کنارے پیاسا ہے، پھرتا ہے پریشان کیوں تو بھیلا، تجھے کیا الجھن ہے کراچی میں، پھرتا ہے پریشان کیوں تو بھیلا، تجھے کیا الجھن ہے کراچی میں، پھولوں کی مہک تاروں کی ضیا، سورج کی کرن ہے کراچی میں، اہل
نما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے ظلمت یہ رنگی نظارے، یہ گملوں کے ظلمت یہ رنگی نظارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے ظلمت یہ رنگی نظارے، یہ گملوں کے ظلمت یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر خود جانے بہارا نہیں ہے، اگر خود جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خدا ہے گلستان نہیں ہے، اگر خود جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خدا ہے گلستان نہیں ہے، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت سمجھ کم نہیں ہے، تمہیں سے ہے جنت کی جنت ہماری، تمہیں سے ہے جنت کی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میناری، محبت کی دل پر لگے برسکاری، محبت کی دل پر لگے برسکاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از کم نہیں ہے، تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میناری، محبت کے دل پر لگے برسکاری، محبت کی دل پر لگے برسکاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از کم نہیں ہے، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر۔ ندائے اسلام سیڈی سینٹر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرأت کلام مجید، نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت، تقاریر، مشاعرے، ملک کے نامور شعراء کرام کا کلام ان کی اپنی آواز میں، مختلف علماء و اکابرین کرام کے اہم بیانات کی سیڈیز ہمارے یہاں دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ ہے ندائے اسلام سیڈی سینٹر، تحت مکتبہ فیض سعید، نزد انور المدارس، بانو نگر، سنتوش نگر، حیدرآباد۔ فون نمبر نوٹ کیجیے 9440